کا سب سے طاقتور جملہ یہ ہے فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو کہ جھٹلانے والوں کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اس سے ماضی کی باتیں نکلتی ہیں اور ان لوگوں کے جن کے دماغوں میں غلاظت لگی ہوئی ہے ان کے سوال کا جواب دیا۔ اور جی قرآن تو ماضی کے قصے بیان کرتا ہے، قرآن ماضی کے قصے بیان کرتا ہے، قرآن سمجھاتا ہے۔ قرآن کی یہ سمجھانے کا اسلوب ہے، کائنات میں اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ تو جو جتنا بڑا، جتنا فہم و فراست کا مالک ہو، اس کا کلام، اس کی کتابت بھی اتنی عظیم ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں ان کے دماغوں میں غلاظت کا کیڑا ہے، کیونکہ ہر کوئی بندہ جو کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا ماٹو ہوتا ہے۔ جو کوئی کسی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اس کا مشن ہوتا ہے۔ یہ جو انگریز نے ہمارا نظام تعلیم مرتب کیا، اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی وجہ ہے۔ جو این جی اوز آگے ہمدردیوں کا مظاہرہ کرتی ہے، ان کے پیچھے ان کا بھی کوئی مقصد ہے۔ تو ہر کام کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، ان کا بھی ایک مقصد ہے۔ تو رب نے بھی جو بیان کیا ہے نا، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا حال دیکھو۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کا یہ طاقتور جملہ ہے اور ہمارے دماغوں کو صاف کرتا ہے اور اخلاص کی طرف لاتا ہے، اور وہ رستہ جو اس رستے کو ہم ہر روز رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا کر کے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ اس رستے پہ لانے کی قرآن ترجمانی کرتا ہے اور اس پہ چلنے والوں کی اور نہ چلنے والوں کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ اس لیے قرآن ماضی کے قصے نہیں ہیں، قرآن ایک الگ حقیقت ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ سبحان اللہ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ سبحان اللہ۔ آدم کے دو بیٹوں کی بات اس کی یہ بھی واقعہ ہے، حقیقت میں واقعہ ہے، لیکن اس واقعے میں ہمارے لیے کتنی بڑی عبرت ہے۔ جیسے رب نے کہا نا، میں نے یوم سبت والوں کے لیے اور آنے والوں کے لیے پھر اس واقعے پہ عبرت بنایا ہے، یہ آپ بڑی تفصیل سے سن چکے ہیں۔ یہاں پہ بھی میرا رب یہی فرماتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ سبحان اللہ۔ اے میرے معبودا، آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ان کے اوپر تلاوت فرما دیجئے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، وہ حقیقت والا واقعہ۔ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام حابیل تھا، دوسرے کا نام قابیل تھا۔ اب اس وقت شریعت میں یہ تھا کہ دو بہن بھائی ایک وقت پیدا ہوتے، دو دوسرے وقت میں پیدا ہوتے، ایک لڑکا پیدا ہوتا، اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی، دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن ایک وقت میں جو پیدا ہوئے اس کا نکاح دوسرے وقت والوں کے ساتھ ہو سکتا تھا۔
اب حابیل پیدا ہوئی، ان کے ساتھ جو ان کی بہن تھی وہ خوبصورت نہیں تھی، اور قابیل کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی وہ خوبصورت پیدا ہوئی۔ اب جب شادی کی بات آئی تو قابیل کہنے لگا کہ میں حابیل کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کروں، وہ بدصورت، میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا جو خوبصورت ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا عورت فتنہ ہے۔ اور آج کے نوجوانوں کے لیے میرا یہ سبق بھی ہے، سن لیں، آج سے 30 سال 40 سال یہ بغیرتی نہیں تھی جو آج کانوں کے ساتھ لگا کے 24 گھنٹے اس کو معشوق کی بات ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو میں سمجھا دیتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے زنا کیا وہ ماری نہیں سکتا جب تک اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی اور اس کی بیوی حق نہ ادا کرے۔ تو دوسرے پہ نگاہ اٹھاتے ہوئے پہلے یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اس کا حق کون ادا کرے گا۔ اور یہ کام تمام شریعتوں میں مذموم ہے، آج بھی ہے، کوئی غیرت مند یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا ہے جس کو اپنے گھر میں کسی کے آنے جانے کی خبر ہے وہ دیوس ہے، اور دیوس کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میرے رب نے بغیرتوں کے لیے نہیں بنائی ہے، جنت غیرت مند انسانوں کے لیے۔ سبحان اللہ! میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک دل کے اندر یا بغیرتی رہتی ہے یا ایمان رہتا ہے۔ ایمان بغیرت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور بغیرتی ایمان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ بات کڑوی ہے، برداشت کرنی پڑے گی۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ چلو اللہ کا فضل ہے، آپ کی توجہ ہے، توجہ کی وجہ سے میرے اوپر بار بار احباب نے مجھے کہا کہ اس آیت کو ذرا تفصیل کے ساتھ دوبارہ بیان کریں۔ تو کیا ہو گیا؟ قابیل جو تھا وہ بگڑ گیا، اس نے کہا نہیں میں نکاح اس کے ساتھ کروں گا۔ حابیل نے کہا ٹھیک ہے، جیسے شریعت ہے میں ویسے کروں گا۔ اب جب معاملہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آدم نے کہا بھئی یہ شریعت ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں اس بات کے اوپر راضی نہیں ہوتا، میں نے کہا کروں گا۔ تو پھر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم قربانی کرو۔ اس وقت کی قربانی آج کی قربانی کی طرح نہیں تھی، اس کی قبولیت اسی وقت پتہ چل جاتی تھی۔ نیا نیا کام تھا نا، ابتدا بھی تھی، ابتدا میں مشہوری زیادہ کی جاتی ہے تاکہ آگے کام چل جائے۔ آپ تو بہتر سمجھتے ہیں، آپ سے میں متاثر بھی ہوں۔ تو سامعین محترم، آدم علیہ السلام نے کہا ایسے کرو، تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں کرو، جس کی قربانی کو آگ جلا جائے گی اس کی قبول ہو جائے گی، جس کی نہیں جلائے گی اس کو پھر فکر کرنی چاہیے، غور کرنی چاہیے۔ دونوں بھائی اس بات پہ راضی ہو گئے۔ آپ مان تو رہے ہیں نا دونوں لوگ؟ دونوں پیغمبر کی بات کو مان تو رہے ہیں نا؟ انشاءاللہ۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے موضوع جو جان بوجھ کر جان بوجھ کر حرام توبی کرے، ظالم گمراہ کو کہتے ہیں، جن کا تو مخلص ہو لیکن اس کو اپنی منزل کا پتہ نہ ہو۔ اس میں صرف یہودی اور عیسائی نہیں ہے،
مغضوب جس پہ غضب کیا جائے، جو خدا کے قانون کو مان کے پھر نہ مانے، اس کو مغضوب کہتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بھائی کا شکاری کرتا تھا، دوسرے کا مجھے پتا نہیں، بھول گیا، پتا مجھے تھا بھول گیا، تھوڑی دیر تک یاد کیا جائے۔ اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے تو مجھے، میں نے پہلے بیان کیا ہوا ہے، آپ بتا سکتے ہیں۔ اب یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتا نہیں، وہ انسان کو پتا بھی ہو تو بھول جاتا ہے، کوئی بات نہیں، انسان بھولنے والا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ قربانیاں رکھی گئی، آ گئی، حبیب کی قربانی کو چک لیا یا جلا دیا، قابیل کی ویسی کے ویسی پڑی، فیصلہ ہو گیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ سبحان اللہ، دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا، قابیل کی قربانی کو قبول نہیں نہ کیا۔ اب بات جو قابل توجہ ہے کہ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اور جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا وہ کیسا ہوتا ہے۔ اب آپ کی بھی مدد ضرورت ہوگی۔ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي۔ سبحان اللہ۔ ہاں، جب قربانی ایک کی قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ اب قابیل کہتا ہے نا، تیری قبول ہو گئی، میری قبول نہیں ہوئی، قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ وہ کہتا ہے میں تجھے ضرور بے ضرور، لا اقتلنک، لام تاکید کا، نون با ثقیلہ، یہ بھی تاکید کا۔ یہ میں مولانا حضرات سے مخاطب، آپ صرف تاکید کو یاد رکھیں، لام تاکید کا یا با ثقیلہ یہ جانتے ہیں، اتنا میں بھی نہیں جانتا، یہ میرے سے زیادہ جانتے ہیں۔ قال لأقتلنک، کہتا ہے میں تجھے ضرور بے ضرور قتل کروں گا۔ کون کہتا ہے؟ قابیل کہتا ہے۔ حبیل کیا کہتا ہے؟ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ۔ سبحان اللہ۔ اب سمجھو، اگر تو میرے اوپر قتل کرنے سے اس ارادے سے آئے گا، تو نے کہا میری قربانی قبول نہیں ہوئی، میں ضرور میں ضرور تجھے قتل کروں گا، تو قتل کرے گا، لیکن جب تو قتل کرنے کے ارادے سے میری طرف بڑھے گا، میں تجھے بولو تو صحیح، پریشان ہو گئے ہو، میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب سے ڈرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی جی۔ قابیل نے کہا میں ضرور بے ضرور قتل کروں گا، حابیل نے کہا میں قتل نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، ایک بھائی کہتا ہے میں ضرور بے ضرور قتل کروں گا، وراثت میں تیرا حق کھا جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں نہیں کھاتا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایک کہتا ہے میں سود کھاؤں گا، دوسرا کہتا
اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایک کہتے ہیں میں رشوت کھاؤں گا، دوسرا کہتے ہیں میں نہیں کھاتا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ عشق قاتل سے بھی ہمدردی، مقتول سے ہمدردی بھی۔ یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگتا ہے؟ باتیں جو پہلے تھی باتیں آج بھی ہیں، فرق صرف لیبل کا ہے۔ وہ بنی اسرائیل تھے، تو محمدی ہے۔ ان کے دروازوں پہ لکھا جاتا تھا تجھے معاف کر دیا جاتا ہے۔ رب وہاں پہ اپنی قہریت و جباریت دکھا رہا تھا، آج رب اپنا مزاج دکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی۔ یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگتا ہے؟ اس رشید کیا ہے؟ کیوں بھئی؟ ظالم سے بھی، اور بلکہ چلو ٹھیک ہے پھر کہیں یاد آ جائے تو بات یہاں پہ بھی وہی ہے۔ اللہ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعام کوئی معمولی نہیں ہے، انعام معمولی نہیں ہے، یہ وسیع المفہوم نعمت ہے جس کا مطلب زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کرنا، جس کا مطلب یہ انعام یافتہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ جس جماعت کے سربراہ ابو بکر صدیق ہے، سبحان اللہ، اس جماعت کی بات کر رہا ہوں میں، ابو جہل کی بات نہیں کر رہا۔ ابو جہل کے پاس علم بھی تھا، ابو جہل کے پاس عقل بھی تھی، ابو جہل کے پاس سیاست بھی تھی، لیکن ابو جہل کے پاس ضد تھی، ایمان بخل تھا۔ یہی بات، علم بھی تھا ابو بکر کے پاس، عقل بھی تھی، سیاست بھی تھی، لیکن دل بڑا صاف تھا۔ کیونکہ جو میرے نبی کے ساتھ جڑتا ہے اس کا دل باکمال ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس کا دل باکمال باکمال ہوتا ہے، اتنا صاف ہوتا ہے کہ جو عشق مصطفیٰ دل میں بڑھتا جاتا ہے، رب کے ہاں قریب ہوتا جاتا ہے۔ آج ابو بکر وہاں پہ ہے، خدا کی قسم جہاں پہ 70,000 فرشتے رحمت والے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں۔ سبحان اللہ، میں اس جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ سامعین محترم، یہ وہ نعمت ہے جو زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کرے۔ یہ نعمت جسے انعمت علیہم رب کا کہتا ہے میں نے تم پر انعام کیا ہے۔ انعام تو ہے، تب کہہ رہے جان بوجھ کر مغصوب نہ بنو۔ سوچو یہ زندگی تو چند دن کی ہے، اپنے اندر ایمان لاؤ، ایمان کو نکھارو، مجھے مانو اور ایمان بالغیب کو مضبوط کرو، تب جا کے تمہارے اندر قرآن اثر کرے گا۔ سبحان، آج قرآن سنتے ہیں، کوئی توجہ ہی نہیں، توجہ نہیں، توجہ ہوتی تو مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی، نہ ہوتی، مسلمانوں کا یہ مقام جو آج ہے یہ نہ ہوتا۔ مسلمان تو دنیا کے لیے عبرت ہے، نشانہ ہے۔ مسلمانوں کی زندگیاں تو باکمال کی زندگیاں ہوتی ہیں۔ آج وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اچھا میں قرآن سننے والوں کی بات کرتا ہوں، ہر روز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ قرآن الف سے شروع
تک ختم کرنے والا بھی پورے رمضان میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. میرا رب یہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. سبحان اللہ. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اللہ کہہ رہا ہے جو ہم نے رسول کے اوپر نازل کیا یعنی قرآن حکیم. اس قرآن کو جب مومن سنتا ہے تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، اس حق کو پہچان لیتا ہے کہ یہ میرے رب کا نازل کرتا ہے. اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو آتے. اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو آتے. آنسو بہتے ہیں. اور جس قوم کو قرآن مزہ نہ دے، گانا مزہ دے، اس پہ منافقت کا نزول ہوتا ہے یا رحمت کا نزول ہوتا ہے. یہ بات کان کھول کے سن لیں. میرے نبی نے فرمایا گانا غنا جس کو کہتے ہیں یہ ایسے منافقت کو پالتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو پالتا ہے. تو پہلی قوموں کے دلوں پہ زنگ تھا نا، آج بھی وہ ہے. پہلی قوموں میں جھوٹ تھا، آج بھی وہ ہے. پہلی قوموں میں ایک دوسرے سے لڑنا اور نیچے دکھانا وہ تھا، آج بھی ہے. پہلی قوموں میں دو نمبری کرنا آج بھی وہ ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پہ اس نے اپنی کہانیت و جباریت دکھائی. کیسے قوم لوط کو تباہ و برباد کیا، کیسے قوم عاد کے ساتھ سلوک کیا، کیسے قوم سمود کے ساتھ سلوک کیا. لیکن ہمیں تو وہ اپنا مزاج دکھاتا ہے. کہتا ہے ایک قطرہ بہا میں تجھے معاف کروں، ایک سجدہ کر میرے قریب آ جا میں تجھے معاف کروں. اعلان کر کر کے وہ یہ بات کرتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے اپنے قریب رب سے کس چیز سے دور ہے؟ وہ قریب کے پاس آ جا جس نے رات کی تاریکی میں تیرے لیے تیری نیند میں سکون پیدا فرما دیا ہے. اور یہ رات نہ ہو تو پتہ انسان کتنا بگڑ جاتا ہے، کتنی صحت خراب ہو جاتی ہے. جس نے تیری نیند میں سکون رکھا ہے اس کی طرف آ جا. جس نے دن میں تیرے لیے روشنی بنائی ہے وہ تجھے دعوت فکر دیتا ہے کہ اگر سورج نہ چمکتا تیری خوراک نہ بنتی، سورج نہ چمکتا وٹامن ڈی نہ پورا ہوتا، سورج نہ چمکتا تیرے پھولوں کے اندر، تیرے پودوں کے اندر حسن نہ آتا اور تیری فصلوں کے اندر جوانی نہ آتی. جس نے دن کو چمکا کے تیری زندگی کو سجا کے یہ نظام بنایا ہے وہ رب تجھے دعوت فکر دیتا ہے. ما غرک برب الکریم، ما غرک بربک الکریم. تجھے اپنے کریم رب سے جس نے دور کر دیا ہے وہ تو تجھ سے ایک سجدہ مانگتا ہے، وہ تجھ سے اشکوں کا، آنسوؤں کا گرنا مانگتا ہے. میں نہیں کہہ رہا، بھائی قرآن ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. بہاؤ اپنے رب کے حضور آنسو، پھر وہ اپنا قرب عطا فرمائے. یہ راہ رونے والوں کی راہ، ان کو مجنون نہ سمجھو، ان کو پاگل نہ سمجھو، یہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کی ادا ہے. سبحان اللہ. یہ رسول اللہ کے جانے والوں کی ادا ہے. سبحان اللہ. ایک صحابی بتاؤ جو قرآن سنتا ہو اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آتے تو پھر یہ بری بات ہے یا اچھی بات؟ تو سامعین محترم، ہٹ دھرمی والے جو ہیں یہ ابو جہل اور دلوں کو نرم کر کے دوسروں پہ جانیں نچھاور کرنے والے یہ موسیٰ والے. سبحان اللہ. اپنی جانیں قربان کرنے والے، دوسروں کے لیے، دین کے لیے یہ حسین والے ہیں. اور اپنے اقتدار کو بچانے والے
یہ سب سن گیا فرعون والے اور بولو تو صحیح کون سی فرعون والے ہیں مومن کی زبان کبھی حق سے پھر نہیں سکتی. یہ وہ زبان ہوتی ہے جس سے سوائے حق کے کچھ نکلتا نہیں ہے. جابر حکمران فرعون مٹ گیا, موسیٰ آج بھی سلامت. سبحان اللہ. پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے والا نمرود جس کو پانی نے نہ بخشا, عبرت کا نشانہ بنایا. کس کو؟ فرعون کو. تو موسیٰ کے ماننے والوں کے لیے, موسیٰ کے غلاموں کے لیے وہ پانی زندگی کا سبب بن گیا. اس لیے بیمار ہے تو شفا میرے رب سے مانگنا, غریب ہے تو سود کا سہارا کیوں لیتا ہے, غریب ہے تو رشوت کا سہارا کیوں لیتا ہے, اس رب سے مانگنا جو بے حد و بے حساب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اس رب کی حضور آ کے دیکھ تو صحیح نا, جو دینے میں آئے تو پھر حساب نہیں کرتا, بے حساب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. شفائیں دوائیوں میں ہوتی تو بتاؤ نا, کوئی مرتا, کوئی مرتا, کوئی مرتا نہیں, نہ مرتا. خدا کی قسم آج دن تک مرنے والوں کو کسی نے روکا, کوئی دوائی نہیں روک سکی. زندگی بھی میرے رب کے ہاتھ میں ہے, موت بھی میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اس لیے وہ بچانے پہ آئے تو موسیٰ کے ماننے والوں کو پانی سے بچا سکتا ہے. سبحان اللہ. وہ تباہ کرنے پہ آئے تو فرعون کو عبرت کا نشانہ بنا دے. وہ بچانے پہ آئے تو ابراہیم کے لیے آگ کو گل و گلزار بنا دیتا ہے, اور نمرود کو دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اہدنا الصراط المستقیم. مانگ پھر اس سے کھول کے مانگ, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس سے بچ اور بچنے کی مکمل کوشش کر. کل قیامت والے دن میرا رب پائی پائی کا حساب لے گا. سامعین محترم, ہماری بقا, ہماری سلامتی, ہماری عزت اللہ کی قسم نہ یہود و حنود کے سہارے میں ہے, اگر سہارے میں ہے تو میرے رب کے سہارے میں. سبحان اللہ. اور ہماری بقا, ہماری سلامتی, ہماری عزت جس راہ پہ چل کر کے ہے وہ راہ صدیقیت ہے, وہ راہ فاروقیت ہے, وہ راہ حیدریت ہے, اور نام کا علیہ ہے. سبحان اللہ. بقا اور سلامتی اس راہ میں ہے. اس لیے اگر اس سے ہٹ جاؤ گے, اس سے دور ہو جاؤ گے تو ذلت مقدر بن جائے جیسا کہ آج بنی ہے. قرآن پڑھو, نماز پڑھو, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو. رزق وہی ہے جو میرے رب نے لکھ دیا ہے, قسم اللہ کی. یہ جو تعلیم ہے نا, میں کہتا ہوں, میں اپنے تجربے سے بات کرتا ہوں, ہمارے بچوں کو چور بنانے کے لیے پرائمری تعلیم کافی ہے. یہ میں بھر کا بات پہلے کر چکا ہوں. اس کے پیچھے بھی مشن ہے نا. رسول اللہ کی تعلیم میں, رسول اللہ کی تعلیم میں اللہ کی قسم خیر کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. لاڈ نکالنے کی تعلیم میں کچھ نہ کچھ مقصد تو ہے نا. دشمن جب کچھ ہمدردی کرتا ہے تو کچھ چاہتا ہے. اپنا جب ہمدردی کرتا ہے اس کی لالچ نہیں ہوتی تو حابیل والوں کا رستہ کیوں نہیں قبول کرتے؟ قابیل والے پہ رستے چلو گے تو خدا بھی دور کر دے گا, دنیا میں رسوائی بھی ہوگی. نمرود کے رستے میں دنیا میں رسوائی ہوگی, آخرت میں رسوائی ہوگی. ابراہیم کے رستے میں دنیا میں بھی عزت ہے, آخرت میں بھی عزت ہے. سبحان اللہ. عزت نہ ہوگی تو موضع تن یہ دعویٰ نہ کرتا میں عمر کا دور لانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. 1,24,000 اور 57 ممالک کے حکمرانوں کے لیے یہ جملہ اس کا تھپڑ کا معنی رکھتا ہے کہ میں عمر کا دور, کوئی گن عمر کے گاؤں باتیں ابو بکر کی کرو, مثال کسی غیر کو بناؤ. آندے جاندے آندے ساڑے نل تے جاندے کسے ہو بھلے چلاک سوڑیاں ایک بندہ ان سجدیاں
جزاکم اللہ خیر